عرفات کی زمین پر موجود ہیں، جبل رحمت کے دامن میں موجود ہیں، وہ جبل رحمت کا دامن جہاں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ہم گناہگاروں کے لیے دعائیں مانگی ہیں، عالی کا مولا اس میدان عرفات کی زمین پر موجود ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے، جہاں پر بخشش کے پروانے بانٹے جاتے ہیں۔ عالی کا مولا آج ہم بھی تیرے گناہگار بندے اپنے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لاتے، اپنے گندے گندے ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مالک کا مولا ہم مانتے ہیں کہ ہم نے بہت سے گناہ کیے، مالک کا مولا ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے غیبتیں کی، ہم نے ماں باپ کی نافرمانیاں کی، ہم نے بڑوں کی بے ادبیاں کی، مالک کا مولا ہم نے نمازوں کو قضا کیا، تیری نافرمانی والے کام کیے، مالک کا مولا دل کے اجالوں میں گناہ کیے، رات کی تاریکیوں میں بند کمروں میں چھپ چھپ کر گناہ کیے، مالک کا مولا لوگوں سے چھپتے رہے مگر تجھ سے چھپ نہ سکے۔ مالک کا مولا تو ہمارے ہاتھوں سے باخبر ہے، تو جانتا ہے ہم نے کون کون سا جرم کیا ہے۔ مالک کا مولا تیرے یہ جرمدار بندے، تیرے یہ گناہگار بندے آج تیری بارگاہ میں ایک بار اپنے ہاتھوں کو بلند کیے پھر حاضر ہے۔ مالک کا مولا عرفات کی سرزمین ہے، مالک کا مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے، ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ مولا تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ مالک کا مولا تو نہ بخشے گا تو ہمیں کون بخشے گا؟ مالک کا مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک کا مولا ہم نے سنا اسی میدان عرفات میں حشر کا دن برپا ہوگا، قیامت کا دن لگایا جائے گا جب سوادی سے پر سورج کی آگ ہوگی اور تابے کی دہکتی زمین پر لگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا۔ مالک کا مولا آج تو میلوں دور سے برسانے والے سورج کی آگ برداشت نہیں ہوتی، آج تو دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آج تو دنیا کی آگ اگر ہمارے جسموں کو چھو جائے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ مالک مولا حشر والے دن سوادی سے پر برسانے والے سورج کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ نامی کی طرح دہکتی ہوئی زمین پر لگے پاؤں کیسے کھڑے ہو پائیں گے؟ مالک کا مولا وہ حساب و کتاب کا دن، وہ نامہ اعمال پوچھے جانے والا دن جب ہم سے نامہ اعمال پوچھے جائیں گے۔ مالک کا مولا حشر والے دن اگر ہم سے نامہ اعمال پوچھ لیے گئے تو ہم کہیں کا نہ رہیں گے، تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال سنانے والوں میں نہیں ہے۔ مالک کا مولا اپنے فضل و کرم سے جس طرح تو نے آج ہمارے اعمال پر پردہ ڈالا ہے، اس حشر والے دن بھی ہمارے اعمال پر پردہ ڈال کر ہمیں شرمندگی سے محفوظ رکھنا۔ یہ عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ہم سب کو عرش الہی کا سایہ نصیب فرمانا۔ یا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے حوض کوثر کے جام بھر بھر کر اپنی امت کو پلا رہی ہوں گی، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا۔ آمین۔ مالک کا مولا وہ نفسا نفسی کا عالم، وہ قیامت کا دن جب کوئی کسی کا ساتھی نہ ہوگا، جو کوئی کسی کو بچانے والا نہ ہوگا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ مالک کا مولا ہمیں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا، ہمیں بے سبب بخش کر جنت میں ہمیں داخل فرمانا، ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمانا۔ مالک کا مولا پاک پروردگار ذوالجلال آج اس طرح دنیا عرفات میں آنے کا شرف نصیب کیا ہے، ہم سب کو اسی طرح حج پر بلا کر مقبول حج ادا کرنے کا شرف نصیب۔ آمین آمین۔ مالک کا مولا حج پر آئے، میدان عرفات میں تیری رحمتوں کو لوٹے، جب رحمت کے دامن میں تیری بارگاہ میں التجائیں کرے۔ مالک کا مولا ہم سب کو مقبول حج ادا کرنے کا شرف نصیب فرما دے۔ مالک کا مولا جو آج بھی کعبہ کی دیدار کی طرف رہے ہیں، ترس رہے ہیں، تیرے بندوں کو بول رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ مالک کا مولا جن کے دلوں میں کعبہ کے دیدار کی حسرت ہے، تو ہی ان کی حسرتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ مالک کا مولا سب کو شہر مکہ میں بلا کر اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دے، مدینہ منورہ کی بادب حاضری نصیب فرما دے۔ آمین۔ مالک کا مولا ہم نے شہر مکہ میں جو لمحے گزارے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم صحیح طرح گزار پائے ہیں یا نہیں، ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری باتوں کو قبول فرما کر ہمارا شہر مکہ میں گزارا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مالک کا مولا ہمارا شہر مکہ میں آنا آخری آنا نہ ہو، ہمیں بار بار شہر مکہ میں بلا کر مقبول حج عمروں کی شرف سے نواز دے۔
मालिक मौला हम सब से राजी हो जा, मालिक मौला हम सब से राजी हो जा, मालिक मौला हमसे नाराज ना होना, अगर तू हमसे नाराज हो गया तो मालिक मौला हम कहीं के न रहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। मालिक मौला हमने सुना कि उस हशर वाले दिन तू अपने बंदों को सजदे का हुक्म करेगा और जो दुनिया में नमाजें पढ़ते रहे वो तो तेरी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएंगे, और जो दुनिया में नमाजों को कज़ा करते रहे मालिक मौला उनकी गर्दनें अकड़ जाएगी, वो तेरी बारगाह में सजदा रेज़ ना हो पाएंगे। और हमने सुना कि जिससे तू नाराज होता है उससे ताकत नहीं छीनता, सेहत नहीं छीनता, रिज़्क नहीं छीनता, बल्कि सजदों की तौफीक छीन लेता है। मालिक मौला आज तो हम भी नमाजों को कज़ा करते हैं, आज तो हम भी अपनी दुनिया में इतने मसरूफ हो चुके हैं, तेरी बारगाह में सजदा रेज़ नहीं होती। मालिक मौला हमसे नाराज ना होना, हम सब से राजी हो जा, हमसे सजदों की तौफीक ना छीनना। मालिक मौला अपने फजलो करम से तेरी बारगाह में सजदा रेज़ होने वालों में शुमार फरमा ले। मालिक मौला 5 वक्त का नमाजी बना दे, मालिक मौला तेरी इबादत करने वाला बना दे, तेरे जिक्र में अपनी जुबानों को तर रखने वाला बना दे, तेरी याद में अपने सीनों को मुनव्वर करने वाला बना दे। मालिक मौला हम सब पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमा, आमीन। हमारी खाली झोलियों को अपनी रहमत से भर दे। मालिक मौला जिसने हमें दुआओं के लिए कहा, हमारे रिश्तेदारों ने, अज़ीज़ व क़राबा ने दुआओं के लिए कहा कि हाजी साहब शहर मक्का में जा रहे हैं, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं, हमारे लिए भी दुआ करना। मालिक मौला जिसने दुआ के लिए कहा, जिस तरह की दुआ के लिए कहा, तू दिलों के राज जानने वाला है, सबकी दिली तमन्नाओं को पूरा कर दे, सबकी दिली हाजात को पूरा फरमा दे। मालिक मौला पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे